ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کل پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اور اس اجلاس پہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سب اچھا ہے، سول اور ملٹری تعلقات بہترین ہیں۔ وزیر اعظم کو تو لگتا ہے کہ سب اچھا ہے، کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ سب اچھا ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے ساری قوم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا، بزدار صاحب کا شکریہ۔ آج میری زندگی میں جو عوام کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، آج میری تیسری یونیورسٹی بھی اور 60 تعلیمی ادارے وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ وقارنسا یونیورسٹی کا چیف منسٹر نے افتتاح کر دیا ہے۔ نالا لئی کا PND 25 دسمبر کو اس کا وزیر اعظم عمران خان افتتاح کریں گے۔ راول پنڈی رنگ روڈ بھی آج منظور ہو گیا اور ماں بچہ ہاسپٹل آخری سٹیج پہ ہے۔ سو میں نے جو اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، 60 تعلیمی ادارے، 3 ویمن یونیورسٹیاں، نالا لئی، رنگ روڈ، ماں بچہ ہاسپٹل، اللہ تیرا شکر ہے کہ زندگی میں مکمل ہو گئے جو میں نے عوام سے وعدہ کیا۔ اب میں سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پنڈی والے خوش ہوں گے آپ سے، میرا مطلب ہے راول پنڈی کی عوام۔ یس ٹوڈے، آج پنڈی کا دن ہے۔ جی آج پنڈی کا دن ہے اور ہماری بیٹی ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ ہماری بیٹی تعلیم یافتہ ہے۔ ہم نے پاکستان کی فیمیل ایجوکیشن میں 27ویں نمبر پہ نمبر 1 پہ آئے ہیں اور راول پنڈی پہلا شہر ہے جس میں 3 ویمن یونیورسٹی ہیں پاکستان کا، اور سب سے پہلی پاکستان کی ویمن یونیورسٹی فاطمہ جنابی میں نے بنائی۔ اب سیاست پہ جی دیکھیں، عمران خان نے ساری پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیا کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے اتنا لوگ جلدی گھبرا جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا سب معاملات ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن معاملات سارے سیٹل ہیں اور ٹھیک ہو جائے گا۔ آج جمعہ، اگلے جمعے تک ٹھیک ہو جائے گا۔ 8 دنوں میں سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج جمعہ، میں اب ایگزیکٹ کہوں گا تو لوگ عجیب کہیں گے، 7 دن میں کہہ سکتا ہوں کہ 7 دنوں کے اندر جمعے سے اگلے جمعے تک معاملات انشاءاللہ سارے طے پا جائیں گے۔ اچھا اور بتائیں آپ؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 دن میں معاملات جو ہیں وہ طے پا جائیں گے، یعنی کہ ابھی تک معاملات طے ہو نہیں چکے ہوئے ہیں، سیٹل ہیں، معاملات سیٹل ہیں، اور اس کا طریقہ کار اناؤنسمنٹ جو ہے 7 دنوں کے اندر اندر ہو جائے گی، جمعے سے لے کے جمعے تک۔ صحیح، تو اگر سیٹلڈ ہیں تو پھر اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے شیخ صاحب اس پہ؟ میں آپ کو جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہے کہ ایوری تھنگ از سیٹل، اور اس کا طریقہ مسئلہ جو ہے 7 دنوں میں ہو جائے گا سب کچھ۔ تو شیخ صاحب ابھی بھی اگر 7 دن لگیں گے، آپ کہہ رہے ہیں معاملہ سیٹل ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن میں پروسیس مکمل ہونے میں تو احتیاطاً کہہ رہا ہوں، جی میں شہزاد اقبال احتیاطاً کہہ رہا ہوں، کل بھی ہو سکتے ہیں، پرسوں بھی ہو سکتے ہیں، سوموار کو بھی ہو سکتی ہیں، پھر کل آپ میرا کلپ دکھائیں گے کہ جناب اس لیے میں 7 دن کا مارجن رکھ رہا ہوں۔ آپ سے بہتر تو کوئی پاکستان کی سیاسی تاریخ کو نہیں جانتا ہے۔ آپ ریکارڈ ٹائم پارلیمنٹ پہ رہے ہیں، آپ ریکارڈ ٹائم وزیر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی سیاست میں، جب بھی حکومت کو، جب بھی وزیر اعظم کو یہ کہنے کی ضرورت پڑ جائے کہ سب کچھ اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تاریخ میں جو ماضی میں ہوا ہے وہی ہو رہا ہے اس بار میں؟ دیکھیں، آپ کی خواہش پہ میں خبر تو نہیں بنا سکتا کہ سب اچھا نہیں، سب اچھا ہے۔ دیکھیں دنیا کے حالات دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں، پڑوس میں افغانستان میں دیکھیں کیا آگ لگی ہوئی ہے۔ ہماری بارڈر مینجمنٹ منسٹری آف انٹیریئر میں دیکھتا ہوں اتنی بڑے معاملات ہیں، تو اس میں مجھے اللہ سے پوری امید ہے کل ہوں پرسوں ہوں میں 7 دن کا مارجن دیتا ہوں کہ 7 دن میں ٹھیک ہو جائے۔ شیخ صاحب وزیر اعظم جو آپ چاہتے ہیں وہ خبر 7 دن کے اندر اندر آ جائے۔ 7 دن کے اندر وہ خبر آ جائے گی آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ 2 سے 3 دن لگیں گے کیونکہ جو مشاورتی پروسیس ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن شاید 2 سے 3 دن ہی لگے ہیں، ایک شہزاد 2 سے 3 دن، 1 دن ہی لگے، 2 دن لگے، میں 7 دن مارجن لیتا ہوں۔ میں پھر لوگ میرے آپ ہی پروگرام شروع ہو جاتے ہیں میرے خلاف کرنے کہ اس نے کہا تھا کہ 1 دن میں ہو جائے گا۔ میں 7 دن کا میں کوشن رکھ کے دیکھیں، میں نے بہت پہلے کہا تھا یہ 2-3 مہینے سیاست کے اہم ہوں گے۔ اس وقت جب میں نے کہا تھا تو وہ سال پہلے کہا تھا، 1.5 سال پہلے کہا تھا، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، ہر چیز ٹھیک ہوگا۔ اور شیخ صاحب جب آپ نے یہ کہا تھا کہ اگلے 3-4 مہینے بڑے اہم ہیں، بڑے حساس ہو سکتے ہیں، تو آئی ایم شور اس وقت آپ کی نالج میں بھی نہیں ہوگا کہ اس قسم کا بھی کوئی ایشو آ سکتا ہے۔ دیکھیں میری زندگی میں ایسے ایشو لاتعداد آئے ہیں،
اور اب کیا ڈسکس کرنا ہے شمس الرحمان کلو صاحب کا، اور اگر میں گنوں تو لاتعداد آئے ہیں، اور بالآخر سیٹل ہو جاتے ہیں، ہو جائے گا سیٹل۔ اگر نہ ہو رہا ہوتا تو میں آپ کو کہہ دیتا عمران خان کے ساتھ آیا ہوں، اسی کے ساتھ گھر جاؤں گا۔ لیکن شیخ یہ صاحب، میری ایک سوچ ہے کہ 7 دن کے اندر سول اور ملٹری کے درمیان ایک اعتماد اور بھروسے کا رشتہ تھا، اور صرف یہ انسٹیٹیوشن لیول پہ نہیں تھا، وزیر اعظم عمران خان کے پرسنل لیول پہ بھی بڑا ایک اعتماد اور بھروسے کا رشتہ تھا۔ کیا وجہ ہے کہ اس حساس ایشو پر ایک سخت پوزیشن لی وزیر اعظم عمران خان نے اور ایک اختلاف پیدا ہوا؟ کیا وجہ ہے جب اتنا ٹرسٹ اور اتنا کانفیڈنس تھا آپس میں؟ دیکھیں، میں تو انٹرویو کو اسی لیے اوائڈ کر رہا ہوں کہ بعض باتیں آپ ایسی پوچھتے ہیں جس کا جواب عمران خان صاحب دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ 1 to 1 انہوں نے کہا کہ میری اور باجوہ صاحب کی میٹنگ ہوئی اور تفصیلی بات سیٹل ہو گئی، اور چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگی رہتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اگر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مسئلے سارے سیٹل ہو جاتے ہیں تو سیٹل ہو گیا۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ معاملہ 7 دن کے اندر، میکسیمم 7 دن کے اندر سیٹل ہو جائے گا، نوٹیفیکیشن آ جائے گا، تو انہی صاحب کا نام ہوگا بطور ڈی جی آئی ایس آئی جن کا پہلے آیا تھا، یا کوئی مختلف نام ہو سکتا ہے؟ میں اتنا بھولا نہیں ہوں شہزاد کہ میں آپ کی خبر بنانے کے لیے کہہ دوں، مجھے پتہ ہے کیا ہوگا، لیکن میں شیئر نہیں کر سکتا۔ یہ عمران خان، میرا گیس ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، وزیر اعظم کا، کہ انہوں نے کیا اعلان کرنا ہے۔ دونوں سائیڈ مطمئن ہے جو بھی سیٹلمنٹ ہوئی اس سے کوئی جیت اور ہار والا معاملہ نہیں ہے؟ میں دونوں سائیڈوں سے مطمئن ہوں، اور دونوں سائیڈوں سے مطمئن ہو کر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سب اللہ کا الحمدللہ، سب اللہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور شیخ صاحب، کیونکہ حکومت اس چیز میں یقین رکھتی ہے کہ ہمیں معاملات کو عوام کے سامنے بھی پبلکلی ڈیل کرنا چاہیے، وجہ اختلاف کیا بنی ہے؟ کیونکہ کل پارلیمانی میٹنگ میں وزیر اعظم نے یہ تو کہا افغانستان کے معاملات ہیں، ایک کنٹینیوٹی رہتی، ایک تسلسل رہتا، وہ یہ چاہتے تھے، کل انہوں نے خود میٹنگ میں بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے اختلاف ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ جنرل فیض صاحب کا انہوں نے نام نہیں لیا، ایسے ہی دیکھیں، اور میں اس کو بھی برا سمجھ رہا ہوں کہ اتنے دنوں سے میڈیا، اور میں اس کو بھی، یہ میری 15ویں منسٹری ہے، میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کیبنٹ کے خبریں جو ہیں لوگ باہر آ کے بتاتے ہیں، صرف اس لیے آپ سے اچھے تعلقات رکھنے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کا تسلسل ضروری ہے افغانستان کے لیے؟ کیونکہ کل یہ خبریں چلی ہیں، تمام اخبارات میں بھی ہیں اور نیوز ٹی وی پر بھی۔ خبروں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، آپ مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں، آپ میری بات کریں شہزاد صاحب پلیز۔ دیکھیں، نہیں ہوئی یہ بات، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی بات نہیں ہوئی ایسی۔ افغانستان کی صورتحال ڈسکس ہوئی ہے اور ہونی چاہیے تھی، اور قوم کو، پارٹی کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، وہ انہوں نے لیا ہے۔ نہ کسی کا نام کا ذکر ہوا، نہ کچھ ہوا ہے۔ اب آپ خبر بنانے کے لیے جو مرضی چاہیں تو بنا لیں۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے چیف وپ ہیں عامر ڈوگر، انہوں نے تو ایک چینل پر جا کے ندیم ملک صاحب کے پروگرام پہ، سمر ٹی وی پہ، یہ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ میں چاہتا تھا کہ تسلسل رہے ڈی جی آئی ایس آئی کا افغانستان کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ سر جی، میں اپنی بات کا جواب دے ہوں، میں اپنی بات کا پیرا دوں گا، میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنی بات کا پیرا دے رہا ہوں، کوئی بات ایسی نہیں ہوئی۔ تو پھر شیخ صاحب، آپ کی نالج میں کیا ہے، اختلاف کس ایشو پہ تھا پھر؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کس چیز کا اختلاف ہونا جی، میرا مطلب ہے۔ کل بھی جب میٹنگ کے بعد آپ سے میڈیا نے گفتگو کی تو آپ نے کہا کہ وزیر اعظم پولیٹیکل، سیاسی پرسپیکٹو میں سوچ رہے تھے۔ کیا ایگزیکٹلی اس بات کا مطلب تھا کہ وزیر اعظم کس اینگل سے سوچ رہے تھے اس ایشو پر؟ دیکھیں شہزاد، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیوں میں اوائڈ کر رہا ہوں انٹرویو دینے سے؟ کیونکہ آپ سوال چاہتے ہیں، آپ کی مرضی کا جواب آئے۔ آپ کا سوال کرنے کا رائٹ ہے، جواب دینے کا میرا حق ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ سوال کریں جو آپ کا جی چاہے، جی جی، لیکن رپلائی کرنے کا رائٹ میرا ہے۔ سو وہ ایز پرائم منسٹر ہیں، وہ سوچ رہے ہوں گے کچھ، انہوں نے یہ شیئر نہیں کیا۔ اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب محترم کا نام لیا گیا، فلاں کا لیا گیا، بالکل کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ اس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کا بھی ریاکشن آیا ہے، اور شہباز شریف ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے وقار کو اتنا نقصان نریندر مودی نے نہیں پہنچایا ہے جتنا وزیر اعظم عمران خان نے پہنچایا ہے۔ ڈان لیگز عمران خان نے کی تھی نا، اور دھرنا عمران خان نے دیا تھا اسلام آباد میں۔ سر جی، آپ
عمران خان کی خوش قسمتی سمجھیں کہ اس کو ایسی نکارا نکٹھو ناکام رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا جس اپوزیشن کا انجن دھواں دے رہا ہو، وہ عمران خان چوتھا سال لگ گیا ہے جی، 5واں سال تو ہوتا ہی الیکشن کا ہے۔ دیکھیں یہ سال ہی ہم نے اپنی کارکردگی بتانی ہے شہزاد، یہ اپوزیشن اس قابل ہوتی ہے۔ آج تک مجھے بتائیں کہ کوئی جلوس کوئی ایسا جلسے کر کے، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ حالات خراب ہیں، اپنی جانیں تو یہ بلٹ پروف گاڑیوں میں رکھتے ہیں اور ایک کلاس بلٹ پروف رکھتے ہیں گاڑی، کیونکہ ان کی جان بڑی قیمتی ہے، اور غریبوں کو رکھا ہوا ہے گاڑیوں پہ لمکنے کے لیے اور جلسوں میں آنے کے لیے۔ اور خدا کے بندو، دنیا کس طرف جا رہی ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے کس قدر خدشات ہیں، آپ کو عقل کو ہاتھ ڈالیں۔ شیخ صاحب اس وقت اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن میں تھے تو وہ تنقید کرتے تھے کہ نون لیگ جو ہے وہ پاک فوج کو بھی پنجاب پولیس بنانا چاہتی ہے، لیکن اب وہی تنقید عمران خان پہ ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے اپنی مرضی کے لوگوں کو لگانا چاہتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کے کام کروا سکیں۔ یہ اب اپوزیشن کا بیانیہ ہے، یہ ان کا موقف ہے اس ایشو پر۔ فوج ایک پاکستان کا عظیم محب وطن اور دنیا کا ایسا ادارہ ہے کہ دنیا کو سمجھ نہیں آئی، 42 ایجنسیوں کو، دنیا کے 42 ملکوں کی ایجنسیوں کو پاکستان کی ایجنسیوں نے کابل میں شکست دی ہے، اور فوج اپنے سسٹم کے تحت چلتی ہے، اور فوج اپنے طریقہ کار کے تحت چلتی ہے، اور وہ طریقہ کار کے تحت ہی چلے گی، وہ اپنے طریقہ کار سے پیچھے نہیں ہٹے گی، کیونکہ ان کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور سیاستدان ڈیفرنٹ اینگل سے سوچتے ہیں۔ آپ ان کی بات کر رہے ہیں کہ ایک گھر میں وہ ناظم الامور آئی، امریکن ناظم الامور، چچا سے علیحدہ ملی اور بھتیجی سے علیحدہ ملی، حالانکہ ایمبیسڈر بھی نہیں ہے۔ شیخ صاحب شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے علاوہ مریم نواز نے بھی بڑی سخت تنقید کی ہے وزیر اعظم پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ جتنے فیصلے ہو رہے ہیں، جو کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ جادو ٹونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، فال نکال کے لیے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور اس لیے ہر معاملہ جو ہے وہ حکومت مس ہینڈل کر دیتی ہے، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو یا یہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہو۔ دیکھیں جنات بھی خدا کی مخلوق ہیں فضل الرحمان صاحب، مریم صاحبہ نے جو کہا ہے۔ ہیں مولانا فضل الرحمان فضل الرحمان نے بھی کہا جنات بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ سو ووٹ پڑھنے ہیں، ووٹ ہونے ہیں۔ عمران خان کا یہ پورا مصمم ارادہ ہے کہ ای وی ایم مشین پہ کرائیں، یہ کہتے ہیں پرچی پہ ٹھپا لگے، اس کا بیٹھ کر فیصلہ کر لیں، یہ نہ ہو کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑ جائیں اور الیکشن سے پہلے ہی کہنا شروع، ابھی سے کہنا شروع ہو رہے ہیں یہ ریگنگ ہو رہی ہے۔ پاکستان میں تو کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس پہ یہ الزام نہ لگا ہو کہ ریگنگ نہیں ہوئی۔ لیکن شیخ صاحب ذرا اس بیان کی وضاحت کر دیں، کیونکہ جب میں سوال کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جنات بھی خدا کی مخلوق ہیں، تو وہ تو اس کو انڈورسمنٹ لے لیں گے کہ ہم نے جو بات کی اس کی انڈورسمنٹ کر دی ہے شیخ رشید صاحب نے۔ اور سر ایسے ہی یہ دل خوش کر رہے ہیں باتیں کر کر کے، میں نے بھی دل پشوری کرتے ہوئے یہ بات کی ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی جنات ہیں یا نہیں ہیں، میری سوچ، میں کسی مسئلے میں نہیں پڑتا، کیونکہ اب میرے شہر میں آپ دیکھیں نا کہ لوگ تعویذ شویز لیتے ہیں درگاہوں سے، پیروں سے، لیکن یہ کہنا کہ جناب علی کے کوئی جادو ٹونا کر رہا ہے تو یہ اس سے کیا، ایسے ہی آپ بے وزن کی بات ہے، کوئی وزن نہیں ہے اس میں، کوئی وزن نہیں ہے ایسی خام خواہ کسی کی فیملی پر بات کرنا جو ہے، پھر کل ان کی فیملی پہ جب بات ہوتی ہے، خدا نہ کرے ہو، اللہ نہ کرے، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ شرم پردہ رکھے، تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، سیاسی باتیں کریں پلیز۔ لیکن شیخ صاحب اس حکومت کے حوالے سے بڑا کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے، بڑی تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جو کی اپوائنٹمنٹس ہیں اس میں یا تو مس مینج کیا جاتا ہے یا کبھی مشاورت نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پہ چیف الیکشن کمشنر لگایا، آپ خود ان کی تعریف کرتے رہے، حکومت نے لگایا، اب حکومت چاہتی ہے کہ ان کو جو ہے استعفیٰ دے دیں، وہ نیب چیئرمین آپ نے بغیر مشاورت کے ان کو قانون میں تبدیل کر کے ایکسٹینشن دے دی کہ جب تک نیا چیئرمین نہیں آتا وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ چیف آف دا آرمی اسٹاف کے معاملے پہ سپریم کورٹ بار بار کہتی رہی کہ غلط سمری، غلط نوٹیفیکیشن جاری کرتے رہے۔ اب یہ ڈی جی آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ کا معاملہ، اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ مس ہینڈل کیا، جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، تاثر بڑا نیگیٹو گیا ہے۔ تو یہ حکومت میں تنقید کیا جائز ہے کہ نااہلی کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اور اس میں چیف الیکشن کمشنر، آج ہم لیجسلیشن پاس کریں
تو چیف الیکشن کمشنر پابند ہے اس کو پابند ہو. اگر لیجسلیشن کل ہم ای وی ایم مشین کی کر دیتے ہیں, پہلی لیجسلیشن ہے, اپوزیشن جانا چاہتی ہے سپریم کورٹ میں جائے. سو اپوائنٹمنٹس جو ہوتی ہیں اس پر ہمیشہ ہی باتیں ہوتی ہیں, اور باتیں کرنا ان کا حق ہے, کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ سیٹل ہو چکا ہے اور جو ہے سامنے آ جائے گا, جو لیٹر ہے نوٹیفیکیشن وہ بھی سامنے آ جائے گا. میکسیمم 7 دن لگیں گے, اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا تھا.